وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا فإذا أتاني يمشي أتيته هرولة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، آج کے دور میں جو حالات چل رہے ہیں، ملکی سطح پر، قومی سطح پر یا خاندانی سطح پر یا انفرادی سطح پر، وہ کسی پر مخفی نہیں ہے اور کسی شخص سے کسی دوسرے کے حالات بھی تقریباً مخفی نہیں ہیں. جہاں ہم میں سے دو چار لوگ بیٹھتے ہیں، وہ عام طور پہ اس تبصرے پہ ضرور آ جایا کرتے ہیں کہ ملکی حالات صحیح نہیں ہیں، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، آبرو تک پر بنی پڑی ہے، نہ معلوم کس موڑ پہ کہاں لوٹ لیے جائیں اور مار دیے جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. ظالم حکام مسلط ہیں، ظلم کا دور دورہ ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، بغیر رشوت دیے کوئی کام نہیں چلتا ہے. اس طرح کی باتیں جہاں بھی چار لوگ بیٹھتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور شروع ہی نہیں ہوتی ہیں، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس طرح کا تبصرہ چل پڑتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو ہم رکنے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور ایک سے ایک جملے ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں تبصرے میں. ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کے حالات پہ سب سے کڑی نگاہ ہم ہی رکھے ہوئے ہیں اور دوسرا کچھ جانتا نہیں ہے. اور اگر انفرادی طور سے دیکھا جائے، گھریلو طور سے کسی کے معاملات کی جانچ کی جائے تو اس کا بھی حال اس سے الگ نہیں ہے. اس سے آپ پوچھیں گے تو وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرے گا اور بتائے گا، یہ ٹینشن ہے، یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ الجھن ہے، بیماری اس دن سے ستائے ہوئے ہے، کاروبار میں اتنا لاس ہو گیا ہے اور گھر میں بڑا تکڑ بکڑ رہتا ہے، یہ دقت وہ دقت، یعنی دقتوں کا ایک انبار، اتنا بڑا وہ ٹیلا نہیں ڈھیر لگا دے گا کہ ہم اور آپ اس میں چھپ جائیں گے. یہی حال انفرادی سطح پہ بات کی جائے تو بھی، قومی سطح پہ بات کی جائے تو بھی، ملکی سطح پہ بات کی جائے تو بھی. اور جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اس طرح کی باتوں میں گھرتے ہیں اور اس طرح کے تبصرے چلتے ہیں تو اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں میں نہیں، اکثر لوگوں میں نا امیدی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، نا امیدی جیسی کیفیت معلوم ہونے لگتی ہے. وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان حالات سے نکلنے کا اب کوئی چانس نہیں ہے، اب یہ حالات ہم سے ہٹنے والے نہیں ہیں جو ہمارے سروں پر آ چکے ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے لوگ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں اور آپ کو جو شریعت فراہم کی ہے، وہ کوئی توہماتی قسم کا دین نہیں ہے، وہ کوئی گل بقولی کا قصہ نہیں ہے، وہ کوئی فرضی گڑے ہوئے قصے اور کوئی طریقہ فرضی نہیں ہے. وہ ایک پورا نظام حیات اور نظام زندگی ہے
جس میں پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے تمام حالات کے پرابلم جو آتے ہیں اس کا سولوشن اور اس کو سالو کرنے کا تمام طریقہ ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم اس طریقے کو لیتے نہیں ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوتی ہے. ورنہ یہ مان کر کے چلیے کہ یہ کوئی وہمی قسم کا دین نہیں ہے، کوئی توہماتی دین نہیں ہے، کوئی فرضی گڑھا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لایا ہوا وہ دین ہے جس میں اللہ ہماری پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے تمام مراحل کو دیکھ رہا ہے، تمام مراحل کو سن رہا ہے، تمام مراحل کو جان رہا ہے، اور پرابلم کیا آ رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کا حل کیا ہے اسے بھی معلوم ہے. خود اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتنی جگہ فرما چکا ہے اور فرماتا ہے ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح سے باخبر ہے. اور دوسری جگہ سورہ ملک میں اللہ کیا فرماتا ہے الا یعلم من خلق الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہی نہیں جانے گا اپنی مخلوقات کے بارے میں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو بنایا ہے، جبکہ وہ باریک بھی ہے، پوری طرح سے باخبر ہے. جس نے جس چیز کو بنایا ہے اس کی سیٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کے پرزے کام کیسے کرتے ہیں، اور کہاں پہ چوک اور گڑبڑی ہو سکتی ہے یا ہوئی ہوگی، ظاہر وہ بنانے والا جانتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے، وہ ہمارے بارے میں کیوں نہیں جانے گا. اللہ بڑے پیارے انداز میں فرما رہا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہی نہیں جانے گا اپنی مخلوقات کے بارے میں جو کہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے. تو یہ تو پہلی بات اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو شریعت ہمارے اور آپ کے پاس ہے اور جو نظام حیات ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے تمام کے تمام مسائل کا حل ہمیں اور آپ کو بتلایا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم جب اور آپ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بات کرتے کرتے ایک مایوسی کی فضا ہمارے اوپر چھا جایا کرتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب ان حالات کے دلدل سے ہم نکل نہیں پائیں گے، اب ان اندھیروں سے ہمیں نکلنا نہیں نصیب ہوگا، اب یہ اندھیرے اتنے طویل ہیں کہ چھٹیں گے نہیں. یہ خیال اپنے ذہن و دماغ میں کبھی نہیں آنے دینا چاہیے، کیونکہ یہی خیال ہمیں اور آپ کو اور مصیبت میں لے کے جاتا ہے اور یہیں سے ہمارے اور آپ کے لیے بوال اور شروع ہوتا ہے. اور یہ بالکل کھلی ہوئی گمراہی ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہو جائے. جو اللہ ہے اور وہ اللہ ایسا ہے کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ اللہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، وہ اللہ حالات کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، اور جس کے پاس تمام چیزوں کے خزانے موجود ہیں، اور جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ دیکھ کر کے کرتا ہے، اور جو کچھ کہیں مصیبت آ رہی، پریشانی آ رہی ہے، اس کا حل بھی اسی کے پاس موجود ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو مایوس کہاں سے ہونا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ فرما رہا ہے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. لَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. ہماری رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ جو کفر میں چلے گئے ہیں، جنہوں نے ہمیں مانا نہیں ہے، جو ہمیں اللہ نہیں مانتے ہیں، جو ہمیں رحمان نہیں مانتے ہیں، جو ہمیں رحیم نہیں مانتے ہیں، وہ مایوس ہوں اور وہ مایوس ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے. تیسری بات یہ سمجھے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی بلا نازل ہوتی ہے، جو کوئی بھی مصیبت ہمارے اور آپ کے سروں پہ منڈلاتی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے کالے کرتوت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے. وہ ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے آتی ہے، وہ وارننگ ٹون ہوتی ہے، متنبہ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی غفلت سے باز آئیں، ہم اور آپ اپنی غفلت سے نکلیں. ہم اور آپ کے ہمارے اور آپ کے اوپر جو غفلت کی چادر تنی ہوئی ہے، ہم اسے چاک
پاک کر ڈالیں اور اسے باہر نکل کر کے اللہ رب العزت کی جناب میں آئیں اور اسے منانے کی کوشش کریں. اللہ کیا فرماتا ہے سورہ سجدہ میں جو آج فجر میں پڑھی گئی، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انہیں چھوٹا عذاب، قریب کا عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں انہیں مصیبتیں دیں گے، پریشانیاں ان کے اوپر لائیں گے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب آئے گا، مصیبتیں آئیں گی، حکام کا ظلم آئے گا، ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، گھریلو معاملات کھڑے ہوں گے، فقر و فاقہ کی نوبت آئے گی، بیماریاں گھیر لیں گی اور کچھ مصیبتیں اس طرح سے گھیر لیں گی ایسا لگے گا کہ وہ جانے کا نام نہیں لے رہی ہیں. لیکن یاد رکھیں کوئی مصیبت کتنی ہی طویل ہو، کوئی پریشانی کتنی ہی طویل ہو، کوئی بیماری کتنی ہی طویل ہو، کتنے ہی اندھیرے پہ اندھیرا لگ رہا ہو، یہ یقین رکھا جائے کہ یہ اندھیرا چھٹنے والا ہے اور یہ اندھیرا ہٹنے والا ہے اور یہ پریشانی جانے والی ہے اور یہ مصیبت چھٹنے والی ہے. رات کتنی ہی طویل ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی صبح ضرور نمودار ہوتی ہے. رات کتنی ہی لمبی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی صبح ضرور آتی ہے. یہ ذہن و دماغ میں بٹھائے رکھیں اور یہ بھی یقین رکھیں اور یہ بھی دماغ میں رکھیں کہ جہاں سکھ ہے، جہاں راحت ہے، جہاں اطمینان ہے، جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جگہ صرف جنت ہے. جب دنیا ہے تو یہاں دکھ بھی ہے اور سکھ بھی ہے، یہاں غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصیبت بھی ہے اور راحت بھی ہے. یہاں اگر اندھیرا بھی ہے تو اجالا بھی ہے، یہاں اگر گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، یہاں اگر دن بھی ہے تو رات بھی ہے، یہاں اگر کچھ پریشانی ہے تو کچھ نہ کچھ راحت بھی ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اگر کانٹے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اس پودے میں پھر بھی اس میں سے گلاب کھل کر کے نکلتا ہے. یہ صورتحال اس دنیا کی ہے. اس لیے یقین رکھیں یہاں مصیبتیں آئیں گی، یہاں پریشانیاں آئیں گی، یہاں بیماریاں آئیں گی، یہاں ظالم حکمراں مسلط ہوں گے، یہاں گھریلو مسائل کھڑے ہوں گے، یہاں انفرادی طور سے مصیبتیں آئیں گی، ہمارے اور آپ کے اوپر آئیں گی اور آتی رہتی ہیں. اس لیے کہ یہ جنت نہیں ہے بلکہ یہ دنیا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی یقین رکھیں کہ جیسے یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اس میں مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور سب سے زیادہ انبیاء کرام علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام اور اس میں سب سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی اور اس کے بعد جو ان کے طریقوں پہ چلتے ہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، ان کے پیچھے آتی ہیں اور پریشانیاں انہیں بھی گھیر لیتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں سے اس کا کوئی حل نہیں موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں سے اس پریشانی کو اور اس پرابلم کو سالو کرنے کا کوئی طریقہ ہمیں اور آپ کو نہیں دیا گیا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی ہٹنے والی نہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم کا دور ختم ہونے والا نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تاریکیاں چھٹنے والی نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مصیبت زائل ہونے والی نہیں ہے، یقیناً ہمارے ایمان میں کھوٹ آ چکا ہے، یقیناً ہم مایوسی کے دلدل میں جا چکے ہیں، یقیناً ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں گمراہیوں نے ہمارے سروں پہ ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور کبھی بھی ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. اس لیے کبھی گمراہیوں کو اپنے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جیسے یہ مصیبت ڈالی ہے اور جیسے یہ پریشانی بھیجی ہے، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو، چاہے وہ قومی سطح پہ ہو اور چاہے وہ گھریلو سطح پہ ہو اور چاہے وہ انفرادی سطح پہ ہو، پھر بھی یہ مصیبت آج نہیں کل دور ہونے والی ہے. اور یہ بھی یقین رکھیں، پانچویں بات یہ سمجھیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے اس میں ہمارا عمل دخل ضرور ہوتا ہے. عام طور پر ہمارے اور آپ کے اعمال ہی اس مصیبت کو کھینچ کر کے لے کر کے آتے ہیں. ہماری اور آپ کی کوئی غلطی، ہماری اور آپ کی کوئی نادانی، ہماری اور آپ کا کوئی جرم، ہمارا اور آپ کا کوئی گناہ ان غلطیوں کو کھینچ کھینچ کر کے لے کر کے آتا ہے. اللہ رب العزت بہت کھلے لفظوں میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ ہم بہت سی مصیبت، بہت سے کالے کرتوتوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، ہم بہت سے جرائم کو معاف کر دیتے ہیں، ہم بہت سے کرائم کو درگزر کر دیتے ہیں، ہم بہت سی غلطیوں سے اعراض کر جایا کرتے ہیں، ہم تمام جرموں پہ نہیں پکڑتے ہیں. اگر اللہ ایک ایک جرموں پہ پکڑنے لگے، اگر اللہ ایک ایک غلطیوں پہ پکڑنے لگے، اگر اللہ ایک ایک کوتاہیوں پہ پکڑنے لگے تو اللہ کیا فرما
فرما رہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کے جرائم اور کرائم کی وجہ سے ہر ایک کو پکڑنے لگے، پھر تو روئے زمین پر کوئی متنفس بچے نہیں، کوئی جاندار بچے نہیں، سب کا صفایا کر دیا جائے۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے کالے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کالے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جو راحت آتی ہے اور اللہ کی طرف سے جو انعامات آتے ہیں وہ عموماً اچھے اعمال کی بدولت آتے ہیں، اچھے اعمال کے وہ نتائج ہوا کرتے ہیں، ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوا کرتا ہے۔ شاید کوئی یہ سوچے، شاید کوئی یہ کہے کہ ہم نے جرم کیا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، ہم نے زنا کیا، ہم نے چوری کی، ہم نے کوئی اور غلطی کی، اس کا اس سے کیا دخل ہے کہ وہ ملکی سطح پہ کوئی پریشانی آ گئی، قومی سطح پہ کوئی پریشانی آ گئی؟ یقیناً ان دونوں میں ایک ربط ہے جو ربط ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے، یقیناً ان دونوں میں کوئی جوڑ ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ جب اس کی نافرمانی ہوتی ہے اس کا جلال اور اس کا غضب پھڑکتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے وہ دنیاوی عذاب بھیجتا ہے، دنیاوی تکلیف بھیجتا ہے، تاکہ انسان اپنی غفلت سے باز آئے، تاکہ انسان توبہ کرے، تاکہ انسان استغفار کرے، تاکہ انسان ہماری طرف رجوع کرے، تاکہ انسان اپنی غلطیوں سے باز آئے، تاکہ انسان اپنے جرائم سے باز آئے، تاکہ انسان اپنے کرائم سے باز آئے، تاکہ انسان انسانوں کے ساتھ جو سانپ بنا پھرتا ہے وہ انسان انسانوں کے ساتھ انسان جیسا معاملہ شروع کر دے۔ اللہ رب العزت اس لیے مصیبتیں ڈالتے ہیں، اور جب کوئی نیک کام اور اچھا کام ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ہم ایک قربانی پیش کرتے ہیں، ہم اس کے در پہ آتے ہیں، ہم اسے پکارتے ہیں، ہم اسے مناتے ہیں، ہم اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ہم اسے فریادی بنتے ہیں، ہم اسے اللہ اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں، پھر اس کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس عمل کے بدلے نہ صرف یہ کہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ماحول والوں کو فائدہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ملکی سطح پہ فائدہ ہوتا ہے، کبھی پوری دنیا والوں کو اس کی نیکی کا فائدہ ہوتا ہے، اور کبھی جرائم کی وجہ سے پوری دنیا والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر عمل کا رد عمل، ہر ایکشن کا ریئیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احزاب کا موقع ہے، غزوہ خندق بھی جسے کہتے ہیں۔ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 فٹ کا ذمہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیے ہوئے ہیں اور خندق کھودنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو مشیر کار ہیں، جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا ہے، وہ جہاں پہ کھدائی کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک چٹان ایسی آ جاتی ہے کدال ٹوٹتی ہے، ایک چٹان ایسی آ جاتی ہے پھاوڑے ٹوٹتے ہیں، چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ مشورہ میں یہ طے ہوتا ہے کہ کنارے سے کھود کر کے دوسرے سمت سے یہاں سے راستہ نکال لیا جائے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا، اس سے ہٹنا مناسب نہیں لگتا ہے، چل کے آقا کو بتایا جائے، دیکھا جائے آقا کیا مشورہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم پہنچے تو آقا بھی گرد سے ہٹے ہوئے تھے، آپ کی پیٹھ اور پیٹھ نظر نہیں آ رہی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے صورتحال بتائی، آقا نے اپنی کدال اٹھائی اور چادر اٹھا کر کے آئے اور چادر پھر کنارے رکھی اور آپ گڑھے میں اترے اور چٹان ہے وہ بتائی گئی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ پڑھا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اس کے بعد ایک کدال چلائی، نتیجہ یہ نکلا کہ پتھر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، پھر آقا نے دوسری کدال چلائی، نتیجہ یہ نکلا دوسرا حصہ ٹوٹا، پھر آقا نے تیسری کدال ماری، پھر تیسرا حصہ ٹوٹا۔ جب آقا کدال چلا رہے تھے پہلی کدال پہ چنگاری نکلی، پھر دوسری کدال پہ چنگاری نکلی، پھر تیسری کدال پہ چنگاری نکلی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹان کو توڑنے کے بعد باہر تشریف لاتے ہیں، اپنی چادر ردائے مبارک جھاڑتے ہیں، اسے لپیٹنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ میں سے کوئی پوچھتا ہے اے اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کدال چلا رہے تھے، ہم نے یہ دیکھا پہلی کدال پہ چنگاری نکلی ہے اور دوسری کدال پہ پھر سے چنگاری نکلی ہے، تیسری کدال پہ پھر سے چنگاری نکلی ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا کیا تم نے ایسے ہی دیکھا ہے؟ صحابی نے عرض کیا ہاں ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب پہلی کدال چلائی اور اس میں جو چنگاری نکلی تو اس چنگاری میں مجھے کیسر کے محلات دکھلائے گئے، روم کے علاقے کے محلات دکھلائے گئے اور یہ بتلایا گیا یہ علاقہ فتح ہوگا، یہ علاقہ تمہارے قدموں کے نیچے آئے گا۔ میں نے دوسری کدال ماری، پھر جو چنگاری نکلے اس میں کیسر کے محلات دکھلائے گئے اور بتلایا گیا یہ ایران کا علاقہ فتح ہوگا۔ میں نے تیسری کدال چلائی اور اس میں جو چنگاری نکلی، پھر جو چنگاری کی روشنی میں میں نے دیکھا تو مجھے بتلایا گیا یمن کے محلات فتح ہوں گے اور وہ بھی تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ صحابہ کرام نے تو تسلیم کر لیا، اس لیے کہ وہ صاحب ایمان تھے۔ منافقین کہنے لگے ان کو دیکھیے کھانے کو نہیں مل رہا ہے، پیٹ پیٹ میں چپکا جا رہا ہے، ان کی حالت یہ ہے پیشاب پیخانے کے لیے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں، دشمنوں کا حملہ اتنا سخت ہے، کدال پہ کدال چلائی جا رہی ہے، کھانے کو میسر نہیں، پینے کو میسر نہیں، باہر نکلنے کا چانس نہیں مل رہا ہے، حالت یہ ہے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں، قرآن خود نقشہ کھینچ رہا ہے۔ منافقین کہنے لگے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ رسول اور اللہ نے ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے، کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیا، نتیجہ یہ نکلا کیسر بھی پتہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا کسرا بھی پتہ ہوا، نتیجہ یہ نکلا یمن اور شام کے علاقے بھی مسلمانوں کے زیر نگی آئے اور قبضے میں آئے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی اس پیشین گوئی کے مطابق تمام علاقے فتح ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں کر ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو قربانی دی جا رہی تھی، وہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہو رہا تھا، اللہ کے لیے جو قربانی دی جا رہی تھی اور جو مشقت دین کی راہ میں اٹھائی جا رہی تھی، اس کے نتیجے میں یہ رحمتیں اللہ نے نازل کی اور سب کو نوازا۔ اللہ نے یہ بتلا دیا جب اچھا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں اچھائیاں ملیں گی اور جب برا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں برائیاں آئیں گی۔ ہم اپنا جائزہ لیں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہر کوئی اپنا جائزہ لے، آخر ہم کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر کوئی برائی ہے کہ نہیں ہے؟ جب برائی بیان ہوتی ہے، جب غلطیاں بیان ہوتی ہیں، جب کرائم اور جرائم کی نشاندہی کی جاتی ہے تو ہم آپ پر فوکس کرتے ہیں اور آپ پلٹ کر کے دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے، جب دل کو دیکھا تو بہت کام رفو کا نکلا۔ جب ہم نے اپنے دل میں جھانکا تو معلوم یہ ہوا کہ ہم بھی گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہم بھی جرائم میں ڈوبے ہیں، ہم بھی کرائم میں ڈوبے ہیں، ہمیں بھی اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ طے کرے کہ نماز نہیں چھوٹے گی، جو ذکر نہیں کرتا وہ طے کرے کہ آج سے ذکر الہی کریں گے، جو تلاوت نہیں کرتا، قرآن کو پوری زندگی ہاتھ نہیں لگاتا، وہ طے کرے کہ انشاءاللہ تعالی آج سے قرآن لے کر کے بیٹھیں گے، ایک صفحہ صحیح پورے دن میں ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے، طے کریں آج سے استغفار کریں گے۔ جب اللہ کی جناب میں استغفر اللہ استغفرک ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العلی العظیم، اس کی صدا لگائی جاتی ہے، اس کی رحمت اترتی ہے، پھر کام بنتا ہے، پھر پریشانیاں ہٹتی ہیں۔ مایوس نہیں ہونا ہے، ہر ایک کو اپنا دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے دماغ میں کتنا جرم بھرا ہوا ہے، اس کا رفع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے نکلنا ہے، جو معاشرتی بیماریاں ہیں اس سے نکلنا ہے، جو اخلاقی بیماریاں ہیں اس سے نکلنا ہے، اور جو عبادت اور طاعت میں کوتاہی ہے اس سے نکلنا ہے۔ جب تک یہ طے نہیں کیا جائے گا اور اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھا جائے گا اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، تب تک حالات یہ چاہ جائے کہ سدھر جائیں، سدھرنے کا نام نہیں لے سکتے۔ جذباتی باتیں کانوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، وقتی طور پہ نعرے لگ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں اب ہندوستان میں ہماری حکومت ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں اب جھنڈا ہمارا پھہرایا جائے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں اب ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ایسی جذباتی باتوں سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ ڈبل پلان، کوئی پلان کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد راستہ طے کرنا پڑتا ہے، اور وہ راستہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، وہ راستہ طے کر کے جب راستہ طے کیا جاتا ہے اور اس راستے پہ چلا جاتا ہے، اپنی کوتاہی کو دکھا جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، تب جا کر کے اللہ کی رحمت پھر اترنا شروع ہوتی ہے۔
قرآن میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دریا کی تاریکی ہے، مچھلی کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی ہے، گھناؤنا ماحول ہے، گھٹن جیسا ماحول ہے، اللہ فرما رہا ہے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، فلاں کی غلطی ہے، فلاں نے جرم کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے۔ ہم اور آپ تو دوسرے کے اوپر ڈال کر کے اپنے کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، کبھی اپنے بھی دل میں دماغ میں ڈل کر کے آنکھیں جھانکا کریں اور دیکھا کریں۔ حضرت یونس نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، جرم میرا ہے، قصور میرا ہے، غلطی میری ہے، میں اعتراف کر رہا ہوں، یہ خطا مجھ سے سرزد ہوئی۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے انہیں اس سے نجات عطا فرمائی، جو ان کی قبر بننے جا رہی تھی اس قبر سے نکال کر کے اللہ نے انہیں باہر لا کر کے ڈالا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے انہیں ان کی دعا قبول کی، انہیں غم سے نجات عطا کی۔ یہی نہیں اللہ نے کہا آگے ہمارے لیے، آگے آپ کے لیے، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اللہ نے ایک جملہ اور بڑھا دیا اور کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیا کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ حضرت ثانوی علیہ رحمہ کے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ہر شخص مچھلی کے پیٹ میں جائے گا پھر اس کو نکالا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم مومنین کو ایسے ہی نجات دیں گے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جتنے آنے والی نسلیں ہیں سب کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا جائے پھر اس کو باہر نکالا جائے، یہ تو ہونا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے جب بھی تم تاریکیوں میں گھرو، چاہے ظلم کی تاریکیاں ہو، وہ حکومت کا ظلم ہو، اپنی معصیت کی وجہ سے تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں، اس تاریکیوں میں تو گھر جاؤ، کسی اور پریشانی میں گھر جاؤ، تمہیں تاریکی در تاریکی نظر آ رہی ہو، پھر بھی یہ سمجھو کہ اللہ نکالنے والا ہے اور اس آیت کا ورد کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار الہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، جرم ہمارا ہے، قصور ہمارا ہے، غلطی ہماری ہے۔ آؤ مسجد میں 2 رکعت پڑھو، اس کے سامنے گڑ گڑانا شروع کرو۔ کوئی تو بندہ ایسا ہوتا جو 24 گھنٹے میں 2-4 منٹ بیٹھ کر کے اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعائیں مانگتا، اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ظلم کی جو چکی چل رہی ہے تو اسے ہٹا دے، اے اللہ ظالموں سے نجات دے دے۔ آخر اتنا کہنے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ کون سی زبان درد ہونے لگتی ہے؟ دن بھر گالی گلوچ چلتی ہے، دن بھر تبصرے چلتے ہیں، دن بھر خرافاتی بول چلتے ہیں، لیکن 5 منٹ ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ بیٹھ کر کے ہم یہ کہہ لیا کریں اور اللہ کو پکار لیا کریں۔ اس میں وضو کی بھی شرط نہیں ہے، اس میں دعا، اس میں تہجد کی بھی شرط نہیں ہے، اس میں نماز کی بھی شرط نہیں ہے، مسجد آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی وقت اور ٹائم نہیں متعین ہے، جب چاہیں اپنے رب کو پکاریں، کوئی کونا اترا کھوج لیں جہاں آپ ہو، آپ کا رب ہو اور اس سے فریادی کر رہے ہو، اے اللہ میرے بس میں اتنا ہی ہے، میں اتنا کر لے رہا ہوں، آگے تیرا کام ہے، ہم حالات سے گھرے ہوئے ہیں، میں کچھ کرنے کے لائق نہیں ہوں، ظالم حکمراں مسلط ہیں، سوچتا ہوں تو جیل جاتا ہوں، میری حالت یہ بنا دی گئی ہے، اے اللہ تو ہی نکالنے والا ہے، قسم کھا کر کے یہ کہہ سکتا ہوں اگر ہم اور آپ یہ طے کر لیں اور اس طریقے سے اپنے حصے کا جو کام ہے اتنا کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات آہستہ آہستہ آج نہیں کل وہ صحیح ہو کر کے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی ہے، حدیث قدسی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں، الفاظ آقا کے ہوں نسبت اللہ کی طرف کی جائے، آقا مدنی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، ایک بتا آتا ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، اتیتہ ذرا، میں ایک ہاتھ اس کی طرف لپک کر کے آتا ہوں، جب کوئی میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر کے آتا ہے، اتیتہ با، میں ایک با اس کی طرف آتا ہوں، با کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کی جو دوری ہوتی ہے، اتنا اللہ چل کر کے آتا ہے، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو چل کر کے آتا ہے، اللہ کہتا ہے
میں دوڑ کر کے آتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی رحمت کو توجہ ہوتی ہے. جیسے جتنا ہمارا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں اتنا کر کے کہیں اے اللہ اتنا ہی اپنے بس میں تھا. پھر اللہ لپکتا ہے, پھر اپنی طرف کھینچتا ہے, پھر مصائب اور مسائل ہمارے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اس کی ایک مثال دی حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کہا جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب پیروں پہ کھڑا ہونے لگتا ہے چلنے کے لائق ابھی نہیں ہوتا ہے, والدین چاہتے اب چلنا سیکھے تو والدین دور تھوڑا کھڑے ہو کر کے اسے بلاتے ہیں آجا بیٹا آجا, آجا بچہ آجا. وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, ایک قدم بڑھاتا ہے, لڑکھڑانے لگتا ہے. ماں باپ دوڑ کر کے اسے سنبھال لیا کرتے ہیں. یہی اللہ ہم سے کہنا چاہ رہا ہے تم بڑھو تو صحیح, تم آؤ تو صحیح, تم پکارو تو صحیح, تم بلاؤ تو صحیح, تم گڑگڑاؤ تو صحیح, تم ایک مرتبہ تو کہو مجھے اے اللہ تو ہی یہ کرنے والا ہے. تمہارے حصے کا جو کام ہے پہلے تم اتنا کر لو, انشاءاللہ اللہ کے حصے کا جو کام ہے وہ اللہ کر کے دکھا دے گا, ورنہ تبصروں سے کبھی کوئی بات نہ بنی ہے نہ بنے گی. اللہ پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اس کے بعد آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.